बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे दरख्वास्त कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा। उम्मीद है आप ऐसा ही करेंगे। आपका शुक्रिया। दो खबरें हैं। एक तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जनरल ज़ियाउल हक का नाम बतौर सदर लेने पर पाबंदी आयद कर दी गई है, और एक इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट हो रही है आजकल पाकिस्तान में वो है कि इस वक्त तक 4,49,000 से ज़ायद अफ़गानी जो हैं वो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में जो मुकीम थे वो अपने वतन वापस चले गए हैं। ये हुकूमत की जानब से अदाद व शुमार पेश किए गए हैं, और दूसरी जानब तालिबान ने हुकूमत पाकिस्तान को संगीन नताइज की धमकी दी है। इसके अलावा वो कौन सा अफ़गानी वज़ीर है जिसने हाल ही में पाकिस्तान में आकर अपने पासपोर्ट यानी पाकिस्तानी पासपोर्ट की तजदीद करवाई या नया पासपोर्ट हासिल किया? ये मामला आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट में जब फैज़ाबाद धरना केस की समाअत हो रही थी तो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने एक मौके पर एजाज़ुल हक, जो कि जिन्होंने नज़रसानी की एक दरख्वास्त दायर कर रखी थी जो उन्होंने वापस नहीं ली, उनके वकील से मुकालमा करते हुए कहा, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने, जब उन्होंने कहा कि जी साबिक़ सदर ज़ियाउल हक ने ये काम किया या कोई हवाला दिया, तो उस पर उन्होंने यानी बरहम हो गए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। उन्होंने कहा कि जनाब आप उनको सदर मत कहिए, वो सदर नहीं थे, वो एक चीफ आर्मी चीफ थे, चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे। और इस मौके पर उन्होंने कहा कि उनके वकील ने कहा कि जी आइन में उनका नाम दर्ज है, लेकिन इस मौके पर अटार्नी जनरल ने कहा कि जी 18वीं तरमीम के बाद आइन से उनका नाम भी हज़फ कर दिया गया है। खैर, ये एक सिंबॉलिक बात है कि आमरों के साथ ऐसा ही किया जाना चाहिए, लेकिन हमारी बदकिस्मती भी ये है कि जनरल ज़िया को जो लेजिटिमेसी थी वो किसने दी थी? इसी सुप्रीम कोर्ट ने। जनरल अयूब ख़ान को लेजिटिमेसी किसने दी थी? उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट, जिसे फेडरल कोर्ट कहा जाता था। जनरल परवेज़ मुशर्रफ को लेजिटिमेसी बतौर आर्मी चीफ, बतौर चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, बतौर आमर किसने लेजिटिमेसी दी थी? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। अब वक्त आ गया है कि उन गलतियों को ना सिर्फ तस्लीम किया जाए बल्कि उनको दोबारा दोहराया ना जाए। सिंबॉलिकली सही, लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक आमिर का नाम बतौर सदर, उन्होंने कहा कि वो सदर मुंतखब नहीं हुए थे, सबको पता है जिस तरह वो सदर मुंतखब हुए थे। खैर, अब बात करते हैं जनाब, इस वक्त तक पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर जो मुकीम जो अफ़गानी हैं उनका इनखला हो चुका है, और मेरे सामने जो एदाद व शुमार हैं उनके मुताबिक उनकी तादाद 5,49,000 से ज़ायद है। सॉरी, इससे पहले अगर मैं 4 लाख कह गया, ये 5.5 लाख के करीब गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम जो अफ़गान हैं वो अपने वतन वापस जा चुके हैं, तोरखम और चमन के बार्डर के ज़रिए। और इस वक्त भी हज़ारों की तादाद में वो जो उनके लिए कैंप्स बनाए गए हैं उन कैंपों में अफ़गानी मौजूद हैं। एक तो ये इसको गड़मड़ किया जाता है कि जनाब सिर्फ अफ़गानियों के ख़िलाफ़ ये ऑपरेशन किया जा रहा है। ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में मुकीम तमाम गैर कानूनी तौर पर मुकीम जो जितने भी गैर मुल्की हैं उनके ख़िलाफ़ यह ऑपरेशन जारी है। जिस तरह मैं अपनी एक माजी की एक वीडियो में ज़िक्र कर चुका हूँ, बहुत से लोगों को तकलीफ़ भी होगी क्योंकि लाखों की तादाद में ऐसे अफ़गानी बाशिंदे पाकिस्तान में मौजूद हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड भी बनवा रखे हैं, पाकिस्तानी पासपोर्ट भी उनके पास मौजूद हैं, वो पाकिस्तान की सियासत में भी हिस्सा लेते हैं। यानी सियासत में हिस्सा इस तरह लेते हैं कि वो
ووٹ بھی ڈالتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے جن جماعتوں کو ان کے ووٹ جاتے ہیں ان جماعتوں کو تکلیف تو ہوگی، اور اب تکلیف بھی شروع ہو چکی ہے۔ اس تکلیف کا ذکر کرتے کرتے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ افغانستان میں جو حکومت ہے طالبان کی حکومت نے ان کے ترجمان نے ایک سے زائد مرتبہ، ان کے حکام نے ایک سے زائد مرتبہ پاکستان کو افغانیوں کے پاکستان سے انخلاء، یعنی غیر قانونی طور پر جو مقیم ہیں ان کے انخلاء پر سنگین نتائج کی دھمکی دی ہے۔ اب پہلے ہی افغانستان کی طرف سے کون سی اچھی خوبصورت یا ٹھنڈی ہوائیں پاکستان کی جانب آتی ہیں؟ دہشت گردی آتی ہے، طالبان آتے ہیں، بم دھماکے آتے ہیں، اس کے علاوہ اسلحہ آتا ہے، ہیروئن آتی ہے، اور بہت سی خرافات ہیں جو اس طرف سے یہاں آتی ہیں یا آ چکی ہیں۔ اغوا برائے توان کی وارداتیں آپ دیکھ لیں تو اس میں ملوث پائے جاتے ہیں، تمام افغانی نہیں، بعض افغانی۔ اور دنیا کا کون سا ملک ہے جو اتنی بڑی تعداد میں غیر قانونی لوگوں کو پناہ دے؟ اب اس وقت امریکہ کو تکلیف ہے، IMF کو تکلیف ہے، اور بہت سے ممالک ہیں جن کو تکلیف ہے۔ اسلام آباد میں جتنے بھی سفارتکار ہیں، سفراء ہیں، وہ ہمارے اعلیٰ حکام سے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب ان کو واپس مت بھیجیں۔ بھائی اگر ہم واپس نہ بھیجیں تو آپ اپنے ملک میں ان کو پناہ دے دیں۔ جو قانونی طور پر پاکستان میں پناہ گزین کے طور پر، مہاجرین کے طور پر مقیم ہے، پاکستان آج بھی ان کی میزبانی کر رہا ہے، لیکن یہ تو وہ لوگ ہیں جو غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم ہیں، جن کے پاس نہ پاسپورٹ ہے، نہ ویزا ہے، نہ وہ پناہ گزین کا سٹیٹس ہے، نہ وہ ہے۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، امریکہ اور میکسیکو کی ایک سرحد ہے، بارڈر ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہاں پہ میں بہت بڑی فصیل کھڑی کر دوں گا کہ یہ جو غیر قانونی طور پر امریکہ میں جو میکسیکن آتے ہیں بالکل پڑوسی ہیں وہ بھی، اور ان کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات بھی رہے ہیں، اور بلکہ وہ جو نیفٹا ہے، جو نارتھ امریکن فری ٹریڈ ٹریٹی جو ہے وہ اس کے وہ رکن بھی ہیں۔ خیر، کمنگ بیک ٹو دا پوائنٹ یہ ہے کہ امریکہ میں اگر غیر قانونی طور پر آنے والے جو اسپینش جو لوگ ہیں، میکسیکن جو ہیں، یا کسی بھی اور ملک کے جو لوگ ہیں، ان کو جگہ میسر نہیں، سیریا سے ہجرت کرنے والے، دنیا کے دیگر مقامات سے، ممالک سے ہجرت کر کے دوسرے ممالک میں جانے والے آپ روزانہ دیکھتے ہیں کشتیوں میں ڈوب کر مر جاتے ہیں۔ اٹلی کے قریب کوئی ملک ان کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو جنگ کی بدحالی کی وجہ سے اپنے ممالک چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ سیریا میں کس نے گن ڈالا ہے؟ امریکہ نے۔ لیبیا میں کس نے گن ڈالا ہے؟ امریکہ نے۔ عراق میں، افغانستان میں، تو گند ان کا ڈالا ہوا اور صاف ہم کریں۔ یورپی یونین کو تکلیف ہے، یورپی یونین کہے کہ جناب ٹھیک ہے 5 لاکھ افغانیوں کو ہم یہاں پر پناہ دیتے ہیں، امریکہ کہہ دے جی 5 لاکھ افغانیوں کو ہم پناہ دیتے ہیں، کینیڈا کہہ دے، آسٹریلیا کہہ دے، اسی طرح بانٹ لیں ان سب کو، ہماری جان چھوٹے ان غیر قانونی طور پر مقیم افغانیوں سے، تو ہمیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ آپ جس طرح میں نے کہا کہ پہلے کون سی سرد ہوائیں وہاں سے آ رہی تھیں یا ٹھنڈی ہوائیں، ویسے تو افغانستان سے اس طرح موسمیاتی طور پر دیکھیں تو ٹھنڈی ہوائیں آتی ہیں۔ آج کل مغرب سے جو ہوا چلتی ہے وہ مشرق کی جانب، اور بارشیں، برسات وغیرہ۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب ہمارے ایک انتہائی سینئر اور معتبر جرنلسٹ ہیں نصرت جاوید، گزشتہ روز میں ان کا پروگرام دیکھ رہا تھا، انہوں نے اپنے پروگرام میں دعویٰ کیا ہے کہ جناب 3 ہفتے پہلے تو انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ یہ 3 افغان وزیر ہیں، اس وقت بھی افغان حکومت کے وزیر ہیں، جن کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے، اور ان میں سے ایک وزیر 3 ہفتے پہلے پاکستان تشریف لائے، اور پاکستان سے انہوں نے اپنے پاسپورٹ کی تجدید کروائی۔ اب نادرا میں ایک لیفٹیننٹ جنرل صاحب کو چیئرمین نادرا تعینات کر دیا گیا ہے، تو ان کے پاس شناختی کارڈ ہوگا، سابق پاسپورٹ ہوا ہوگا، اس کی تصدیق ہوئی ہوگی، اس کے بعد ان کے بایو میٹرکس ہوئے ہوں گے، تصویر لی گئی ہوگی، اس کے بعد ان کو نیا پاسپورٹ جاری کیا گیا ہوگا۔
یعنی ان کے اپنے پاس پاسپورٹ نہیں ہے افغانستان کا۔ اب آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ پاکستان کیسا ملک ہے کہ جس میں دوسرے ممالک کے، یہ میں نصرت جاوید کے بقول میں آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں، یہ میں اپنی طرف سے یہ بات نہیں کر رہا، لیکن صورتحال یہ ہے کہ جی پاکستان میں جتنے بھی غیر قانونی طور پر مقیم نہ صرف افغان بلکہ دیگر ممالک کے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو پاکستان سے نکال دینا چاہیے۔ دنیا اگر ان کے حق میں بات کرتی ہے جو ملک، تو پاکستان کی حکومت کو چاہیے کہ اس ملک سے درخواست کرے کہ حضور ٹھیک ہے 1 لاکھ ہمارے پاس ہیں، 50,000 آپ لے جائیں، ان کو آپ پناہ دے دیں۔ آپ دیکھیے کہ اگر امریکہ اس بات کا اعلان کرتا ہے تو پاکستان سے سارے افغانی امریکہ جانے کے لیے تیار ہو جائیں گے، ہماری جان تو ویسے ہی چھوٹ جائے گی۔ یورپین یونین، برطانیہ، کینیڈا، دیگر جو ممالک ہیں ایفلوئنٹ ممالک جنہیں ہم کہتے ہیں، بھارت، ایران، یہ سعودی عرب، آسٹریلیا، مڈل ایسٹرن کی جو کنٹریز ہیں، یہ متحدہ عرب امارات، یہ کیا یہ اسلامی ممالک نہیں ہیں؟ ان کے دل میں افغانیوں کے لیے کوئی محبت، ہمدردی یا جذبہ نہیں ہے؟ اس لیے اب یہ وقت آ گیا ہے کہ یہ کٹھن، یہ آسان کام نہیں ہے، انہوں نے دوبارہ واپس آ جانا ہے۔ پہلے بھی اس طرح ہوا ہے، ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ تقریباً 6-7 مرتبہ اس طرح کی انخلا کی بات ہوئی ہے، ان کو نکالا گیا ہے، لیکن جس مصمم ارادے کے ساتھ، جس ڈٹرمینیشن اور ڈیڈیکیشن کے ساتھ اس مرتبہ اس کام کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، تو اس موقع پر نہ صرف حکومت بلکہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی تعریف بنتی ہے۔ یہ کام کوئی سیاسی حکومت نہیں کر سکتی تھی، آپ یقین کیجئے، کوئی سیاسی حکومت، چاہے وہ پی ٹی آئی کی ہو، پیپلز پارٹی کی ہو، نون لیگ کی ہو، مولانا فضل الرحمان کی ہو، کوئی مخلوط یا اتحادی حکومت ہو جس طرح پی ڈی ایم کی حکومت تھی، یہ کام صرف اور صرف ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کر سکتی تھی، یا اس وقت جو نگراں حکومت ہے وہ کر سکتی ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب افغانی چلے گئے تو کوئٹہ میں جو کاروبار ہے اس کا کیا ہوگا؟ اور بھائی افغانی چلے جائیں گے تو وہی کاروبار جو ہے وہ پاکستانی کرنا شروع کر دیں گے۔ تو کیا دنیا میں کسی ملک میں، کسی بھی ملک میں، کسی پاکستانی کو اس طرح غیر قانونی طور پر رہنے کی اجازت ہے؟ اگر نہیں تو پھر کسی افغانی کو پاکستان کی سرزمین پر غیر قانونی رہنے کی اجازت کیوں دی جائے؟ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔